نوح علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان نوحا نبی اللہ، نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، جب ان کو حضرتہ الوفات، ان کی وفات کا وقت آ گیا، بیٹے کو بلایا، جو زندہ تھے ان کو بلایا، ادھر آؤ، کہنے لگے دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں، کرنے کے ہیں دو کام، اور دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ فرمایا او میرا بیٹا، نوح علیہ السلام کی آخری وصیت، فرمایا یہ دو کام کرنے کے ہیں، اوصیک باللا الہ الا اللہ۔ پہلی وصیت کس کی وصیت کر رہا ہوں؟ لا الہ الا اللہ کی وصیت کر رہا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا وزن اتنا ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین فی کفۃ واحدہ، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، ساتوں آسمان و زمین ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ وزنی ہو جائے گا ایک۔ اور پاور اتنی ہے اس کلمے کی او میرا بیٹا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بند حلقہ بن جائیں، کیسا حلقہ؟ بالکل بند حلقہ بن جائیں، تو لا الہ الا اللہ کی اتنی پاور ہے کہ ساتوں آسمان و زمین بند حلقہ بن جائیں، لا الہ الا اللہ اسے توڑ دے گا، توڑ دے گا ان کو، اتنی پاور ہے اس کلمے میں۔ اب اس توڑ دینے کے دو مطلب ہیں، کاش وقت ہوتا تو میں ذکر کرتا، لیکن یہ کسی دوسرے موقع پہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور دوسری وصیت تجھے کرتا ہوں بسبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، کہ کیا پڑھا کرو؟ سبحان اللہ والحمد للہ۔ کیوں؟ اس کے اندر کیا کمال ہے؟ فرمایا فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ مَخْلُوقٍ، ہر مخلوق کی نماز یہی ہے، وَبِهَا تُرْزَقُ كُلُّ خَلْقٍ، اور اسی کی وجہ سے اللہ اپنی مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ تو جو روزی کے معاملے میں رو رہے ہو، چلا رہے ہو، نوح علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچا۔ کیا پڑھا کرو؟ سبحان اللہ الحمدللہ۔ فرشتوں کی بھی عبادت ہے، پرندوں کی بھی عبادت ہے، حجر شجر ہر چیز کی عبادت ہے۔ قرآن کہتا ہے کل قد علم تسبیحہ، سارے رب کی تسبیح بھی جانتے ہیں، نماز بھی جانتے ہیں، ولیکن لا تفقہون، تم ان کی عبادت اور تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر مخلوق کی عبادت سبحان اللہ الحمدللہ ہے۔ اور دو چیزوں سے بیٹا اپنے آپ کو بچائے رکھ، ایک شرک سے